السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہبر ای اکیڈمی کی طرف سے لیے جانے والے آل مہاراشٹرا اسلامیات کوئز 2020 میں آپ تمام عزیز طلباء کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اب اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ نے سوالات کے جوابات دیے تھے۔ اب ہم جو ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات چیک کریں گے، دیکھیں گے کہ کہاں تک آپ نے جواب صحیح دیا ہے۔ آپ بھی بغور دیکھیں۔ چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ پہلا سوال جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے، دوران نماز کی کس حالت میں دعا جلد قبول ہوتی ہے؟ جواب کی شکل میں 4 آپشن دیے گئے ہیں آپ کے سامنے۔ اے قیام کی حالت میں، بی سجدے کی حالت میں، سی رکوع کی حالت میں اور ڈی قعدہ کی حالت میں۔ اس سوال کا صحیح جواب بی ہے، یعنی سجدے کی حالت میں دعا جلد قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور انسان کی جو سب سے قیمتی چیز ہے یعنی پیشانی، وہ گرد آلود ہوتی ہے خدا کے دربار میں۔ سجدے کی حالت میں دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ البتہ اے میں جو قیام کی حالت ہے، یہ میں بتاتا چلوں، قیام کی حالت کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت، یعنی جس حالت میں ہم سورۃ الفاتحہ اور کسی سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اسے قیام کی حالت کہتے ہیں۔ رکوع کی حالت سے تو ہمارے طلبہ واقف ہی ہے۔ البتہ ڈی جو قعدی کی حالت ہے، قعدی کی حالت کہتے ہیں تشہد کی حالت یا اتحیات پڑھنے کی حالت، جتنی دیر تک اتحیات پڑھتے ہیں اس حالت کو قعدی کی حالت کہتے ہیں۔ تو صحیح جواب بی ہے، دوران نماز کی کس حالت میں دعا جلد قبول ہوتی ہے؟ جواب سجدے کی حالت میں۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ آپ کی اسکرین پہ دوسرا سوال نظر آ رہا ہے۔ دوسرا سوال کچھ اس طرح ہے، ارکان اسلام کا سب سے بنیادی رکن کیا ہے؟ اس کے جواب بھی آپشن کی شکل میں دیے گئے ہیں۔ آپشن نمبر 1 ہے نماز، بی زکوٰۃ اور سی شہادت اور ڈی حج۔ یہ 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ البتہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ ایک رکن آپشن ہونے کی وجہ سے یہاں پہ پیش نہیں کیا گیا، اس لیے کہ 4 ہی آپشن دے سکتے ہیں، اور جو رکن نہیں لکھا گیا وہ رکن آپ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے، اور وہ ہے روزہ۔ تو اس سوال کا جواب صحیح جواب ہے شہادت۔ ارکان اسلام کا سب سے بنیادی رکن کیا ہے؟ شہادت۔ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا، جس کو ہم توحید بھی کہتے ہیں، کتابوں میں توحید بھی لکھا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی اللہ کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دینے کو شہادت کہتے ہیں۔ شہادت کا ایک مطلب جو اردو میں لیا جاتا ہے وہ شہید ہونا بھی ہے میدان جنگ میں، البتہ یہاں پر شہادت کا مطلب گواہی دینا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اے آپشن نماز۔ نماز سے تو ہم سب واقف ہیں، دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، اور زکوٰۃ سے بھی ہم واقف ہیں کہ اپنے مال میں 2.5% زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے خدا کی طرف سے، یہ بھی ہمارے لیے فرض ہے، اور شہادت ایمان کی گواہی دینا، توحید کی گواہی دینا، اور ڈی حج، زندگی میں ایک بار مالدار شخص پہ حج کرنا ضروری ہے جبکہ راستے مامون ہوں، اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ سوال نمبر 3 کی طرف، سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ دوران نماز کھڑے رہنے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت ہی آسان سوال ہے، اور تمام بچوں نے اس کے جواب بالکل صحیح دیے ہوں گے۔ اس کے لیے بھی 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ اے میں ہے قیام، بی میں ہے رکوع اور سی میں ہے جلسہ اور ڈی میں ہے سجدہ۔ نمبر اے میں قیام، دوران نماز کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب قیام ہے، اور اس کا آنسر قیام ہے۔ بی میں ہے رکوع، رکوع کی تفصیل ہو گئی۔ جلسہ، البتہ جلسہ کے تعلق سے میں بتا دوں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اور سجدے کی تفصیل تو ہو ہی گئی۔ اب آگے چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 میں جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ بارش سے ہونے والی پیداوار کا کتنا حصہ اللہ کی راہ میں دینا ضروری ہے؟ اسی بھی 4 آپشن میں دیا گیا۔ اس کا جواب اے میں ہے 2.5%، یعنی 2.50، بی 5، اور بی میں ہے 5%، اور سی میں ہے 7.5، اور ڈی میں ہے 10%، 10%۔
تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سوال یہ ہے کہ بارش سے ہونے والی پیداوار کا کتنا حصہ اللہ کی راہ میں دینا ضروری ہے. تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی، یعنی 10%. اس کو اسلامک ٹرم میں عشر کہتے ہیں. عشر کی میننگ ہی آتی ہے 10واں حصہ. تو جو غلہ بارش سے پیداوار، بارش کی وجہ سے پیدا ہوا ہو جو غلہ، اس غلے میں 10% دینا ضروری ہے. اللہ کی طرف سے یہ فرض کیا گیا ہے. البتہ ایک اور تفصیل میں بتاتا چلوں، وہ ہے اے میں ہے 2.5%، جسے ہم بولتے ہیں اردو میں 2.5%. مطلب یہ ہے کہ مالدار شخص پہ جو شخص کی دولت نصاب کو پہنچ چکی ہو، جو شخص صاحب نصاب ہو، اس کی دولت میں 2.5% نکالنا ضروری ہے. صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت اگر کسی انسان کے پاس ہے تو اسے زکوٰۃ نکالنا، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا ضروری ہے. اب آگے چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف. سوال نمبر 5 جو آپ کے سامنے نظر آ رہا وہ بہت ہی دلچسپ ہے اور 2 حصوں میں اسے فل کرنا ہے. سوال کچھ اس طرح ہے: ذیل کی خالی جگہ کے لیے مناسب الفاظ کی جوڑی کا انتخاب کیجئے. فرشتے ڈیش 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 سے اور انسان ڈیش ڈیش سے پیدا کیے گئے. جواب دیکھیے، جواب بہت ہی دلچسپ جواب ہے. اب تک جو آپ نے آپشن دیکھا سب میں ایک ہی ایک ورڈ لکھا تھا، اس میں تقریباً ہر آپشن میں 2 ہے. نمبر اے میں ہے مٹی آگ، نمبر بی پانی آگ، نمبر سی مٹی پانی، نمبر ڈی روشنی مٹی. تو ہمیں غور کرنا ہے. سوال کچھ اس طرح پوچھا گیا کہ فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں اور انسان کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں. تو پہلے یہ تو کنفرم ہے کہ فرشتے انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. مٹی کے ساتھ کون سی چیز مل رہی ہے؟ وہ آگ ہے. تو آگ سے تو فرشتے نہیں پیدا کیے گئے. مٹی کے ساتھ پانی ہے، پانی سے بھی فرشتے پیدا نہیں کیے گئے ہیں. البتہ مٹی کے ساتھ ڈی میں روشنی ہے، جسے ہمیں نور بتانا تھا کہ نور سے پیدا کیے گئے. فرشتے نور سے اور انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. تو آپ کے اس سوال کا صحیح جواب ڈی ہے کہ فرشتے نور سے اور انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. البتہ ایک مخلوق آگ سے پیدا کی گئی ہے اور وہ ہے جن شیاطین، جس کو عزازیل بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ابلیس ہیں یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور فرشتے نور سے یا روشنی سے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.